بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر. رواہ مسلم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب البیوع سے یہ وہ باب ہے کہ جس میں بیع کی شرطیں اور ممنوع یا حلال بیعوں کا ذکر ہے. آج اس حدیث سے درس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن بیع الحصاة، کنکری پھینک کر بیچنے سے یا کنکری پھینک کر بیع کرنے سے، وعن بیع الغرر اور دھوکے کی بیع سے. اب بیع الحصاة یا بیع غرر کیا چیز ہے؟ بیع حصاة کی مختلف کیفیتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ مختلف قسم کے سامان ہیں دکان کے اندر یا جس جگہ مال لگا ہوا ہے، اور مشتری کو یعنی خریدار کو یہ کہا جائے مالک کی طرف سے، دکاندار کی طرف سے، کہ یہ کنکری آپ جس چیز پر پھینک دیں گے وہ چیز آپ کو میں 100 روپے کی دے دوں گا. یا مثال کے طور پر سامان میں، دکان میں سامان کچھ بہت اچھا ہے، کچھ ایوریج ہے اور کچھ بالکل گھٹیا قسم کا ہے، بلو ایوریج ہے. قیمت سب کی فکس کر دی کہ سب 100 روپے کے سارے ہیں. اب آپ نے کنکری پھینکنی ہے. اب آپ کی قسمت ہے کہ 100 روپے والے تھان پر آپ کے کنکری لگے یا 10 روپے والے تھان پہ لگے یا 50 روپے والے تھان پہ لگے، بکے گی 100 ہی روپے کی. یہ ہو گیا ایک مفہوم کنکری پھینک کر. یا مثال کے طور پر آپ نے کھیت کا کوئی معاہدہ کرنا ہے یا بیچنا ہے، تو بھئی آپ کی جہاں تک کنکری چلی گئی. اب ظاہر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں غرر ہے، دھوکہ ہے. اور موٹے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بیع و شراء میں یا مالی معاملات میں حرمت کے جو بہت بنیادی اسباب ہیں ان میں 3 سبب ہیں. ایک سود، دوسرا قمار یعنی جوا، اور تیسرا غرر یعنی دھوکہ. اور اس حدیث کی روشنی میں تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غرر جو ہے بیع کے حلال و حرام کے سلسلے میں بہت بنیادی نوعیت کا اصول ہے. تو اس اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں خریدار کے لیے کوئی تعین نہ ہو، اس میں غرر ہے. مثال کے طور پر اسے یہ کہا جائے کہ آسمان میں جتنے پرندے ہیں وہ تیرے، یا جو آسمان میں پرندے اس وقت جو اڑ رہے ہیں ان میں سے ایک تیرا، یا جو ریوڑ میں جو بکری ہے اس میں ایک تیری، یا اسی طریقے سے تالاب میں جتنی مچھلیاں اس میں سے ایک تیری. اب ظاہر ہے نہ پرندے کا وزن پتہ ہے، نہ اس کی کیفیت پتہ ہے، نہ اسی طریقے سے اس بکری کی مواصفات پتہ ہیں، تو نہ ہی اس تالاب کے اندر موجود مچھلی، ظاہر ہے کوئی مچھلی کلو کی ہے، کوئی 100 گرام کی ہے، کوئی 2 کلو کی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں خریدار پر دھوکے کا سامان موجود ہے، تو اس طرح کی کوئی بیع جائز نہیں ہے. اچھا، یہ جو کتاب البیوع ہے اور اس میں جو احادیث ہیں یہ بہت اہم اس اعتبار سے ہیں کہ جدید دور کے جتنی مالی معاملات ہیں، خاص طور سے تجارت کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں کو سمجھنا اور ان فقہی معاملات کے اوپر اس کا انطباق کرنا تکییف فقہی کہلاتا ہے. یہ تکییف فقہی کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ نے ایک جدید پیش آمدہ کوئی مسئلہ تجارت کا آپ کے سامنے آیا ہے، کوئی بینکنگ سے متعلق کوئی چیز ہے، فائنانس سے متعلق کوئی چیز ہے، آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے، تو آپ کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے اس معاملے کو
صحیح طریقے سے سمجھیں کہ یہ ہے کیا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اس کی تکییف فقہی کا، کہ شریعت اسلامیہ میں اس حوالے سے جو فقہی قواعد ہیں یا جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں سے کون سی چیز وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے، اور وہیں سے آپ کا حکم نکل جائے گا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چنانچہ جو اس وقت ہماری فقہ اکیڈمیہ ہیں، جو جدید جو نوازل جس کو کہتے ہیں، جو نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، ان کے شرعی احکامات جاننے کے لیے جن کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ فقہی سیمینار کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک نئے مسئلے میں، جیسے آپ کا کرپٹو کرنسی کا مسئلہ آ گیا، اب کرپٹو کرنسی کیا ہے، کیا اس کرنسی کو نقد مانا جائے یا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں عرض مانا جائے، انہیں سامان تجارت مانا جائے؟ کیونکہ اس کو اگر سامان تجارت مانا جائے تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا، اگر اس کو نقد مانا جائے تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فقہی ادارے پھر جو ماہرین معاشیات ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس کے، ان سے کیا کرتے ہیں کہ ان سے بھی رپورٹس طلب کرتے ہیں تفصیلی، اور اہل فقہ سے بھی رپورٹ طلب کرتے ہیں، پھر ان کا آپس میں ہوتا ہے، پھر مباحثہ ہوتا ہے، اور پھر جا کے آخر میں ایک قرارداد کی صورت میں ایک شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز، اور یہ دارالفتاء جو بڑے بڑے مشہور ہیں ان میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں یہ گویا آپ کا پہلا تعارف ہے اس باب میں فقہی معاملات کا، جو کیا کہتے ہیں بیع و شراء کے معاملات میں فقہ اسلامی کیا کہتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ احادیث جو ہیں ان کو بہت ہی توجہ سے آپ سنیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ وہ تمام کیفیتیں ہیں کہ جس میں غرر ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں غرر کا معمولی امکان موجود ہوتا ہے، جیسے آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں مکان کوئی کرائے پر لیا ہے، 1 ماہ رہنا ہے آپ نے، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، تو یہ تعین نہ ہو کہ صاحب آپ نے 1 مہینہ مکان رہنا، تو وہاں پر ایک ہلکا سا 1 دن کے غرر کا کم از کم امکان ہے، لیکن اتنے معمولی امکان کی وجہ سے وہ سودا یا وہ معاہدہ ناکام یا ناجائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ یا جیسے کوئی آدمی کسی حمام میں جاتا ہے، وہاں مستفید ہوتا ہے نہانے کے لیے، جہاں پیڑ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھئی آپ پانی 2 بالٹیاں گرائیں گے کہ 1 بالٹی گرائیں گے، اس کا طے نہیں ہے، کچھ لوگ پانی زیادہ گراتے ہیں، کچھ کم گراتے ہیں، لیکن وہاں اگرچہ تعین نہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں میں غرر اور جہالت پائی جاتی ہے تو وہاں بالکل اجازت نہیں اس طرح کا معاملہ، اور یہ ممنوع بیع ہے، ٹھیک ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله۔ انہیں سے روایت ہے، کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سے فرمایا کہ من اشترى طعاما، جس نے کھانا خریدا، یعنی غلہ خریدا، فلا یبعہ، تو اسے وہ نہ بیچے، حتی یکتالہ، یہاں تک کہ وہ اسے ماپ لے اسے۔ اب کیا ہے کہ جو چیز تولی جاتی ہے وہ تولنا ضروری ہے۔ آپ نے جب کوئی چیز خریدی ہے اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، اور پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو قبضے میں لیے بغیر آپ نے آگے اس کو بیچنا نہیں ہے۔ اور قبضے میں لینے کی کیا کیفیت ہے؟ قبضے میں لینے کی یہ کیفیت ہے کہ اسے تولا جائے، جو چیز تولنے کے لائق ہے اسے تولا جائے، جو ماپنے والی چیز ہے اسے ماپا جائے، جس کو ناپنا ہے اس کو ماپنے اور ناپنے میں کیا فرق کوئی بتا سکتا ہے جی آپ میں سے؟ ماپنا ہو گیا ماس کو، ہاں، ناپنا جو ہو گیا وہ لینتھ کو۔ ہاں، لینتھ کو جو ہے وہ ناپنا ہوتا ہے اور ماس کو ماپا جاتا ہے، اس لیے جس کو کیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کرے، وہ ماپ کر اور پھر اس کے بعد بیچے۔ تو اس میں کیا ہر طرح کے سودے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نصاب صرف اس کا اطلاق غلے پر ہوتا ہے، باقی چیزوں پر نہیں ہوتا، لیکن جمہور کا یہ کہنا ہے کہ تمام چیزوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، کہ ہر وہ چیز کہ جو، اب یہ ہے کہ قبضے کا کیا معیار ہے، تو جو عقار ہے یعنی کوئی جائیداد ہے، یعنی جو غیر منقول ہے، ٹھیک ہے نا، جو غیر منقول چیز، ظاہر مکان غیر منقول ہے، دوسری چیزیں غیر منقول ہے، تو غیر منقول چیز کے قبضے کی علامت کیا ہے؟ اس کا خالی ہو جانا، یعنی اگلا مالک جس نے آپ کو بیچا ہے وہ مکان خالی کر کے آپ کو چابی دے دے
گویا آپ کا شرعی طور پر قبضہ ہے. اب گوئے آپ اندر داخل ہو نہ ہو اس کی چابی آپ کے پاس آ گئی تو آپ کا قبضہ ہے. اسی طریقے سے وہ دو تمام چیزیں جس کو اپنے قبضے میں لیے جانے کی مختلف کیفیت ہیں تو وہ جب قبضہ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو دوسری جگہ بیچ سکتے ہیں. اور اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جہاں پہ خریدا گیا وہیں پر اسے بیچنے سے منع فرمایا. آپ نے ڈیری سے دودھ لیا 80 روپے کا اور وہیں باہر کھڑے ہو کے 90 روپے کا بیچنے لگ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کسی جگہ سے کوئی اور چیز خریدی تو یہ اس صحابہ کرام کے دور میں اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ کوئی شخص مال کو جہاں سے خریدا وہیں نہ بیچے بلکہ دوسری جگہ لے جا کے بیچے. وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت رواه احمد والنسائی وصححه الترمذی وابن حبان ولابی داود من باع بیعتین فی بیعت فله اوکسهما او الربا. حضرت انہیں سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک بیع میں دو بیعیں کرنے سے. ایک بیع میں دو بیعوں سے آپ نے منع فرمایا ہے. اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ جس نے ایک بیع میں دو قیمتیں لگائی اس کے لیے یا تو دونوں میں سے کم قیمت ہے یا پھر اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ سود ہوگا او ربا، یا وہ سود ہوگا. اب کیا مقصد ہے کہ ایک بیع میں دو بیعوں کی کیا کیفیت ہے؟ اس کے یہ ہے کہ اس کی دو کیفیتیں بیان کی. ایک یہ ہے کہ صاحب یہ چیز آپ سے میں اگر آپ مجھ سے نقد خریدیں گے تو یہ 10 روپے کی ہے اور اگر آپ ادھار خریدیں گے تو میں آپ کو یہ 20 روپے کی دوں گا. تو یہ جو ایک تو یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے دو بیع، ایک بیع میں دو بیعیں کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا یہ غلام جو ہے وہ یا میں اپنی فلانی چیز آپ کو مثال کے طور پر 10,000 میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنی فلانی چیز دے دو. تو یہ گویا یعنی تم فلانی چیز مجھے اپنی بیچ دو. تو یہ وہ دو چیز، یہ جو چیزیں ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیعیں سے منع کیا. اب اس میں علت یا حرمت کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت تو متعین ہے لیکن دوسری کی قیمت متعین نہیں. دوسری کی قیمت میں آپ کو 10,000 روپے میں اپنی جو ہے مثال کے طور پر کار دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنی سائیکل دے دو. سائیکل کی قیمت نہیں بتائے گی کہ کتنی ہے، ٹھیک ہے. یہ اور مشروط کر دیا اس بیع کو دوسری بیع سے، تو ترازی نہیں ہے نا. چونکہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ترازی طرفین جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے تجارت کو. اور تجارت نام ہی ہے ترازی طرفین کی صورت میں ایک آدمی کا پیسے لے کے مال کو دوسرے کی ملکیت میں دے دینا. اور بنیادی چیز اس میں ہے ترازی طرفین، دونوں فریقوں کا راضی ہو جانا. اب یہاں ترازی طرفین جو ہے وہ ہے تو صحیح لیکن دلی طور پر نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیع جو ہے یہ فاسد ہے. تو اب ایسی صورت میں کم قیمت پہ سودا کیا جا سکتا ہے، اگر زیادہ قیمت پہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سود ہوگا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند جو ہے بیع کی مختلف کیفیتیں ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ سلسلہ بہرحال آگے جاری رہے گا اور مزید وضاحت ہوتی رہے گی معاملات کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.